میرا نام سحرش ہے اور میں چکوال میں رہتی ہوں۔ سردیوں کے دن تھے، میں نے سوچا چھت پر جا کر دھوپ سیک لوں۔ وہاں ایک چارپائی پڑی تھی، نیچے کمرے میں میرے شوہر سو رہے تھے۔ میں دھوپ میں لیٹ گئی۔ ہمارے گھر میں میرا شوہر، میری ساس اور میں ہی تھے۔ لیٹے لیٹے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ ابھی میری آنکھ لگی کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری کمر پر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ میں نے سمجھا میرا شوہر ہے۔ میں خاموشی سے لیٹی رہی اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ ہمارے گھر میں کون سا کوئی اور ہے۔ اس نے میرے جسم پر بوس و کنار شروع کر دی۔ میں نے نیند میں کہا، ابھی نہا کر آئی ہوں، پلیز نہ کرو۔ تو وہ کچھ نہیں بولے اور اپنے کام میں لگے رہے۔ میں بھی عورت تھی، کتنی دیر برداشت کرتی۔ میری خواہشات بھی بھڑک اٹھیں اور میں نے اپنی شلوار نیچے کر دی تو انہوں نے بھی عمل شروع کیا، کیونکہ شلوار نیچے کرنا اس بات کا اشارہ تھا کہ اگلا کام کرو، تو انہوں نے مباشرت شروع کر دی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، جیسے کہ میرا پہلی بار ہو یا پھر میرا مثانہ پھٹ جائے گا۔ وہ بہت زور زور سے کر رہے تھے۔ میں نے کہا، آرام سے کرو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ خاموش رہے اور اسی طرح لگے رہے۔ میں نے پھر خاموشی اختیار کر لی اور لیٹی رہی۔ اب ان کو تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میں سوچا کہ اتنی دیر تو پہلے انہوں نے کبھی نہیں لگائی، کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کے کچھ منٹوں بعد وہ رک گئے۔ میں سوچا فری ہو گئے ہیں۔ میں لیٹی رہی، سوچا کچھ دیر لیٹ کر نیچے جاتی ہوں۔ میں جب تقریباً 10 منٹ بعد نیچے گئی تو میرا شوہر وہاں پر ہی سو رہا تھا۔ میں نے ان کو جگایا اور پوچھا، اتنی جلدی سو بھی گئے؟ تو وہ بولے، میں تو 3 گھنٹوں سے یہاں ہی سو رہا ہوں، تم کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو وہ بولے، یار امی سے پوچھ لو۔ جب میں نے ساس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ یہیں سو رہا تھا۔ میرے تو رنگ اڑ گئے، مگر میں نے ان کا یقین نہیں کیا، شاید دونوں مل کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اگلے دن میرا شوہر جب کام پر چلا گیا اور میں پھر سے چھت پر ویسے ہی دھوپ سیکنے کے لیے لیٹ گئی، تھوڑی ہی دیر بعد پھر سے وہی عمل شروع ہو گیا۔ میں پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آج کون ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ باقی سب ہوتا میں سیدھی ہو گئی تو دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نیچے گئی، جا کر اپنی ساس کو بتایا تو وہ بولی، بہو کتنی دفعہ کہا ہے کہ دوپٹہ، بال، سر اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر جایا کرو، کوئی عصیب ہوگا۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ کل کیا کچھ ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ ساس نے کہا، اگر تم نماز پڑھو، قرآن کھولو تو ایسا تو نہ ہو، مگر تم تو کچھ اور ہی سوچتی ہو۔ اس دن کے بعد میں نے ہمیشہ 5 وقت کی نماز شروع کر دی اور اللہ کا شکر ہے اس دن کے بعد میرے ساتھ ویسا کبھی نہیں ہوا۔ اس دن میں نے جانا کہ نماز واقعی اپنے نماز پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے، اور آپ بھی نماز پڑھیں۔ تھینک فار واچ۔ اللہ حافظ۔